السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لمحے کو سوچیں کہ آپ کہیں پر جا رہے ہوں اور آپ کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جائے کہ سر آپ رکیں، آپ ٹھہریں، یہ باقی لوگ تو یہاں سے جائیں گے پر آپ کے لیے فلاں جگہ سے جانے کا انتظام ہے۔ آپ کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جائے، آپ کسی کے گھر ملنے جائیں اور وہ کہیں کہ نہیں آپ ایک خاص دروازے سے داخل ہوں گے اور باقی لوگ عام دروازے سے داخل ہوں گے، یا آپ کو دوسرے لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہاں سے داخل ہوتے ہیں، پر آپ کے لیے خصوصی انتظام ہے کہ آپ فلاں جگہ سے داخل ہوں گے۔ اور سنیں، آپ جس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، آپ کے داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس دروازے سے پھر کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اس طرح کی باتیں جب سننے میں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہمیں لگتا ہے ہم بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں جو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، ہم وی آئی پی ہیں۔ سوچو، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میدان حشر بپا ہوگا، اس وقت ہر مخلوق وہاں جمع ہوگی، ملائکہ بھی، جنات بھی، انسان بھی، اور ہر وہ مخلوق جس کے بارے میں ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں وہ جمع ہوگی۔ اور اس وقت ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا۔ کیا آواز لگائے گا؟ یہ آج کا ٹاپک ہے۔ یہ حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا، جنت کا ایک دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صدا جب کانوں میں پڑتی ہے تو مومن کا ایمان تو ویسے ہی کہاں پہنچ جاتا ہے کہ حضور اب مومنین سے بات فرما رہے ہیں، ہے نا، مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں۔ جنت کا ایک دروازہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقال لہ الریان، اس جنت کے دروازے کا نام بھی ہے، اور پتہ ہے اس کا نام کیا؟ اس کا نام ہے الریان۔ اور سنو، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، لوگ انتظار میں ہوں گے اور یہاں فرشتے روزے داروں کو اٹھائیں گے، ان سے کہیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ، آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ پروٹوکول دیکھیں نا، پروٹوکول دیکھیں کہ ابھی لوگ بیٹھے ہیں اور روزے داروں سے کہا جا رہا ہے آپ تو صبر کر چکے، آپ نے بہت صبر کیا، آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھا، آپ نے رب کی عبادت کی، آپ نے تقوی میں محنت کی، آپ نے رب کی رضا کے لیے محنت کی، آپ نے رب کو راضی کیا، تو آج ایک اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ آپ جنت میں آپ کو داخل کیا جائے گا۔ آئیے اس دروازے کی طرف، الریان کی طرف۔ یدخل منہ الصائمون، یہ وہ دروازہ ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور آگے بھی سنو، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے سوا اس سے کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ یقال، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اعلان تو سنو، سنو تو صحیح، کہ میدان حشر میں سب جمع ہیں، وہ مشرک، وہ کافر، وہ منافق جو مسلمانوں کو ایذا دیتے تھے، انہیں تکلیف پہنچاتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، روزوں کا مذاق اڑاتے تھے، عجیب و غریب سے سوالات کرتے تھے، ٹھٹے بازیاں کرتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ آج وہ سب شرمندگی سے اپنی نظروں کو نیچے کھڑے ہوں گے، انہیں خبر سمجھ نہیں آئے گا کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا، اور ادھر وہ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں اب اعلان ہو رہا ہے، یقالو این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فرشتے کیا اعلان کر رہے ہیں؟ روزے دار کہاں ہیں؟ جب فرشتے یہ پوچھیں گے کہ روزے دار کہاں ہیں، تو روزے دار اب دنیا میں کیا کرتے ہو؟ جب کوئی پوچھے کہ بھائی، مثال کے طور پہ آپ کا نام احمد ہے، کہ این احمد، احمد کہاں ہے؟ تو احمد ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے انا، میں یہاں ہوں، میں احمد ہوں اور میں یہاں ہوں۔ تو اب وہاں پر دیکھیں نا، روزے دار الگ ہو جائیں گے، کہیں گے ہم روزے دار ہیں، اور وہاں جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا۔ دنیا میں تو لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں نا، لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، اور یہ تو روزے دار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے تو ویسی بڑی مشق کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا،
جھگڑے نہیں کرنے، گالیاں نہیں دینی۔ تو اس کے بعد جب کہا جائے گا کہ این الصائمون فیقومون، تو پس وہ کھڑے ہوں گے۔ آئے کیا لمحہ ہوگا، سبحان اللہ، کیا لمحہ ہوگا کہ وہ کھڑے ہیں، ایک اسپیشل پروٹوکول، ان کا کھڑا ہونا کیسا ہوگا، یہ کیفیت تو ہم اور آپ جانتے ہی نہیں۔ وہ جب کھڑے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا، اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی میدان حشر میں تو سب کھڑے ہوں گے۔ ارے ایک بات آپ بھول گئے، میدان حشر میں وہ لوگ بھی ہوں گے نا جو بہت جلد بٹھا دیے جائیں گے۔ کوئی عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہے، کوئی ریت کے ایسے مشک نما ٹیلوں پہ بیٹھا ہے، کوئی چاندی کے، کوئی سونے کی کرسیوں پہ بیٹھا ہے۔ آہا کیا عالم ہوگا، کوئی موتیوں پہ بیٹھا ہے۔ یہ نیک لوگ تو بیٹھے ہوں گے، اور وہ جنہوں نے ابھی حساب دینا ہے اپنا، وہ کھڑے ہوں گے، وہ دیکھتے ہوں گے انہیں اور کہتے ہوں گے کہ سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں، ان کا تو بڑی جلدی معاملہ آگے نکل گیا، اب دیکھتے ہیں یہ جاتے کدھر ہیں۔ تو دیکھو یہ بیٹھے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا تو یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، فیقومون لا يدخل منہ احد غیرہم، اور اس کے علاوہ اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا، جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اغلقا، تو پھر وہ دروازہ جو الریان نام کا ہے اسے بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلُوا مِنْهُ أَحَدٌ، فَلَمْ يَدْخُلُوا مِنْهُ أَحَدٌ، پھر کوئی اور اس سے داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، جو اعلان کیا گیا تھا وہ اعلان پورا کیا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہو، جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدے پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ میدان محشر میں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کیوں کرنے کی ضرورت ہے، وہ دیکھ لیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے رب نے ان کے لیے کوئی ہدایت کا معاملہ نہیں بھیجا، جو سمجھتے تھے کہ یہ وعدے جو اللہ کے رسولوں نے ان سے کیے پورے نہیں ہوں گے، آج وعدوں کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، آج اعلانوں کی تکمیل ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جو روایت ہے نا، یہ متفق علیہ روایت ہے، اور متفق علیہ کون سی روایت ہوتی ہے؟ جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہو، اور امام بخاری نے اسے الصحیح میں کتاب الصوم میں روایت کیا ہے، باب قائم کیا ہے الریان للصائمین۔ سبحان اللہ، اس میں حدیث 1797۔ پھر امام مسلم اسے صحیح میں کتاب الصیام میں باب فضل الصیام میں لاتے ہیں، حدیث 1152۔ اس کے علاوہ امام ابن خزیمہ نے، انہوں نے بھی اپنی الصحیح میں اسے روایت کیا ہے۔ امام بیہقی نے اس سے السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور امام طبرانی نے اسے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جنت پہ داخل ہوں اور ایک پروٹوکول سے، ایک شان سے داخل ہوں، اور اللہ ان بندوں میں ہمیں داخل فرمائے کہ جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں، اور اللہ ہمیں اپنی رضا میں رکھے، ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ بس اسی میں محنتیں کرنی ہیں، اس رب کی رضا میں محنتیں کرنی ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ آپ لوگ میری دعاؤں میں شامل ہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ سب لوگ جو کسی پیارے سے جدا ہو گئے ہیں، اللہ ان کے پیاروں کی مغفرت فرمائے، اور ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ ہمیں صبر جمیل بھی عطا فرمائے اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے، اور ہم سے راضی بھی ہو جائے، ہمیں بخش بھی دے، اور برزخ میں پھر اچھے معاملات میں ہم سب کی پھر ملاقات بھی ہو، جو پیارے چلے گئے اور جو ہم رہ گئے، ہم سب کی برزخ میں اچھے معاملے میں ملاقات بھی ہو، پھر آگے میدان محشر میں بھی عزت افزائی کے ساتھ لے کے جائے جائیں، اور پھر جنت میں داخل کیے جائیں۔ اللہ جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے محروم نہ فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں داخل فرمائے، حضور کی معیت سے محروم نہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔